أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق اللہ العظیم. یہ 11واں مضمون ہے اور اسی کے اندر 12واں مضمون دیا جاتا ہے. یہاں کچھ باتیں ہیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں. جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ مضمون نمبر 11 اور مضمون نمبر 12 ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں بہت ہی اہم ہے کہ جب قومیں اعلاء کلمت اللہ کو چھوڑ دیتی ہیں. اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا. اعلاء کہتے ہیں. اعلاء کلمت اللہ. اعلاء کا مطلب ہے اونچا کرنا، بلند کرنا. اعلاء کلمت اللہ. اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کی کلمت کو بلند کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ ان قوموں کو نیچا کرنا شروع فرما دیتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا تھا پچھلی قوموں کو بھی اور اس قوم کو بھی. جب بھی ہم اپنی عقل سے فیصلہ لیں گے اور شریعت سے ہٹ کر اپنے طور پر فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارا فیصلہ غلط ہوگا. چنانچہ آج کے متجددین اور نئے ذہن والے لوگ وہ چونکہ اپنے علاوہ کسی اور کو زیادہ سمجھدار مان ہی نہیں سکتے اور جو چیز اپنی عقل میں نہیں آتی اس کو محض اعتراض کی نظر سے دیکھتے ہیں. جو اپنی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے خلاف ان کو بولنا اور اس کے خلاف سوچنا وہی ان کو سمجھ میں آتا ہے. اس سے ہٹ کے وہ سوچ سکتے ہی نہیں. یا ان کی معذوری ہے، کم عقلی ہے. کنویں کے مینڈک ہیں. کم علم ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، دوسروں کو کم علم سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ایسی چیزوں پہ اعتراض کر دیتے ہیں. ورنہ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے، یعنی قتل عام کیا ہے اور لوگوں کو قتل کیا ہے آج تک کی تاریخ میں، تو وہ کفار رہے ہیں. مسلمانوں نے کبھی اتنا بڑا قتل عام نہیں کیا. جیسے جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کے اندر 45 لاکھ لوگ مرے ہیں. پہلی جنگ عظیم میں 45 لاکھ لوگ مرے ہیں. اور پہلی جنگ عظیم کئی مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی. اب خود جانتے ہیں کہ امریکہ اور جرمنی کے درمیان. پھر دوسری جنگ عظیم کس کے درمیان ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے، امریکہ کے درمیان اور جاپان کے درمیان ہوئی تھی. 75 لاکھ انسان مرے ہیں. ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا. اور جو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر حق کلمہ اٹھائے، کسی کے ظلم کے خلاف تلوار اٹھائے، کسی کے ظلم کے خلاف اٹھے تو وہ دہشت گرد ہو جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو اللہ کے حکم کو بھی ایک طرف پیچھے کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی خبروں سے متاثر ہوتے ہیں. قرآن سے چونکہ سیکھا نہیں ہے اور قرآن کو اپنا رہنما بنایا نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے نظریات بھی خراب ہوتے ہیں. ہمارا رہنما قرآن ہے. تو جب قرآن جو ذہن بناتا ہے وہ دیکھیں. اب جہاد کے سامنے بہت سی چیزیں رکاوٹ کے طور پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. مثلا آج کے زمانے میں یہ کھڑی ہو جاتی کہ یہ تو دہشت گردی ہے وغیرہ وغیرہ. اور وہ جو کر رہے ہیں کہ لاکھوں مسلمان عراق میں مارے گئے، لاکھوں مسلمان افغانستان میں مارے گئے، وہ دہشت گردی نہیں ہے. اور 300-400 ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مارے گئے، وہ دہشت گردی ہے. یعنی لاکھوں مسلمان، ایک بچے، 100 بچے، 700 بچے معصوم، 11-12 سال کے بچے، 700 بچے حفظ قرآن کرتے ہوئے مدرسے پہ بمب پھینکا اور وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. وہ کوئی دہشت گردی نہیں، اس کو دنیا کوئی دہشت گردی کہتی نہیں. تو ہم اپنی نظریات کو ٹھیک کریں.
مجھے حالات حاضرہ سے اتنی واقفیت نہیں ہے، لیکن جہاد کے سامنے سب چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نظریاتی طور پر اس کو سمجھیں۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم گن اٹھائیں اور دشمن کے اوپر چڑھ دوڑیں، ہم بم باندھے اور دشمن کے اوپر چڑھ دوڑیں، نہ جی۔ آج اس کا نام جہاد نہیں ہے، دشمنوں کے گلے کاٹ کے اور موویاں بنا کے پیش کیا جائے، اس کو کوئی جہاد نہیں کہتے۔ ہمارے اکابر علماء اس کو جہاد نہیں کہتے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں یہ جہاد نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بم باندھ کے لوگوں میں گھس جانا، امن والے علاقے میں دشمن کے اوپر حملہ کر دینا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس کو کوئی جہاد کا نام نہیں دیتا۔ اس نوعیت کی باتیں کر دیتے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو اشکال ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جہاد کے سامنے نظریاتی طور پہ آپ مضبوط ہوں کہ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کسی کو حق بات دین کی طرف لے کر آئیں، کسی عیسائی کو مسلمان کریں، یہ بھی جہاد میں داخل ہے آج کل کے۔ ایسی دین کی تبلیغ کریں اور دین کے اندر آگے بڑھیں، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ تو جہاد کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں، ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہاں ایک آیت ہے، آیت نمبر 243 کے اندر اس کا ذکر ہے، جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو بہت سے لوگ، تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ، وہ شہر چھوڑ کے جانے لگے کہ یہ نبی تو ہمیں دشمن کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم اگر جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی۔ تو اس قصے کا ذکر یہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مزید قصے ہیں، آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مردوں کا زندہ ہونے کا، 258 پہ اور واقعہ، 259 پہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے موقع پہ ہم اس کو دیکھیں گے بھی۔ تو ان میں سے پہلا واقعہ ہے، یہ پہلا واقعہ ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، اور وہ موت سے ڈر رہے تھے، تو فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ان سب کو اللہ نے زندہ کیا۔ مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ رب العزت بعض دفعہ دنیا میں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جو لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، ذو فضل کرنے والے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس فضل کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ اب تم کو حکم ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، وعلموا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، اس کا معاملہ آگے بھی چلے گا۔ دوسرا علم ترا، اس کے اندر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ارے کون ہے ایسا، من کون ہے، ذا الذی اس صفت والا، کہ یقرض اللہ، کہ وہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض۔ قرض حسنا اس قرض کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیے 100 روپے اور کہا جب چاہے واپس کر دو، اب وہ واپس کر رہا ہے آپ کو 1000 روپے، یہ ہوتا ہے قرض حسنا۔ بھلے سے آپ کو 100 واپس کرے ٹھیک ہے، بھلے سے وہ آپ کو 1000 واپس کرے ٹھیک ہے، بھلے سے وہ آپ کو 1,00,000 واپس کرے ٹھیک ہے، تو قرض حسنا اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو قرضہ تو دیا نہیں جا سکتا، قرضہ اللہ کو کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ کے، ہمارے پاس جو مال ہے وہ تو ہے ہی اللہ کا۔ جب وہ مال اللہ کا ہے، جب وہ پیسے اللہ کے ہیں، تو پھر اللہ کو دینے سے قرضہ کیسے ہوا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو معاملہ سمجھا رہے ہیں وہ اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جیسے قرضے میں کوئی آدمی کسی کو پیسے دیتے تو وہ قرضے والا لازماً واپس کرتا ہے، تو لازماً وہ واپس کرتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں اس کو قرض سے تعبیر کر دیا کہ جب اچھا آدمی ہے تو وہ قرضے کو واپس کرتا ہی ہے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ دے گا، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرے گا، تو اللہ رب العزت
اس کو لازماً بڑھا کے دیں گے، لازماً اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا بے شمار مواقع پہ مشاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کو جتنا قرآن میں ذکر فرمایا ہے، جتنا زیادہ انفاق کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے، یہ قرآن کے بڑے ترین مضامین میں سے ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے نا، اتنا پسند ہے کہ کوئی شخص ایسا تھا جو کہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ خرچ کرتا تھا تو اللہ کو وہ بندہ پسند آیا اور اللہ نے اس کی شہرت کر دی۔ حاتم طائی، اس کے عقائد مسلمانوں والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے نام کو زندہ رکھا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی حاضر ہوئی جنگی قیدی کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے جو والد تھے اس کا نام ہے حاتم طائی، اور اس کے یہ نظریات اور عقائد تھے، اور اس نے وہ غریب صدقہ کرتا تھا، مال اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، ان کے سر پہ رکھی، فرمایا تیرے باپ کے صدقے نے تیری جان بچائی۔ کہ یا رسول اللہ، میں خود نہیں بچنا چاہتی، بلکہ کیا ہے کہ میں خود بچ جاؤں اور میرے قبیلے والی عورتیں بچے سارے کے سارے قیدی ہو جائیں۔ اب نے فرمایا جا تیرے باپ کے صدقے نے کہ تو بھی صدقہ کرنے والی ہے، تیرا باپ بھی صدقہ کرنے والا ہے، تیرے باپ کے صدقے نے آج تیرے پورے قبیلے کو بچا لیا۔ پھر ان سب قبیلے والوں نے دیکھا کہ اتنے اچھے اخلاق، یہ تو حاتم طائی کی یاد آ گئی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ تو یہ اس شخص کے صدقہ کرنے کی ایسی برکت ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے قبیلے نے اس کی برکت سے اسلام قبول کیا۔ تو جن کا اپنے مشائخ سے تعلق ہے ان کو اپنے شیخ کو بتانا چاہیے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے متعلقین تھے، جو مریدین تھے، ان سے فرمایا کرتے تھے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ میرے پاس لاؤ، اور ان کی تنخواہ کا ایک حصہ مفتی رشید صاحب کے پاس آتا تھا، مفتی رشید صاحب اس کو صدقہ کرتے تھے، پھر جب دیکھتے تھے کہ اس کی عادت پکی ہوگی تو فرماتے تھے کہ اب خود صدقہ کرو، اب اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو۔ تو اس حوالے سے اپنی تربیت کرانی چاہیے، اس حوالے سے اپنے اندر کا بخل کو توڑنا چاہیے کہ اندر کا بخل بہت گندی چیز ہوتا ہے۔ جنت الفردوس نے قسم کھائی تھی وعزتک وجلالک وعلو مکانک لا یجاورنی فیک بخیل، اے اللہ میرے اندر کبھی کسی بخیل کو مت بھیجنا۔ جنت میں تو بخیل جائے گا لیکن جنت الفردوس میں نہیں جائے گا۔ جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے بھی کھلا ہے، جس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو اس کے نظریات بھی تنگ ہوتے ہیں، اس کی سوچیں بھی تنگ ہوتی ہیں، اس کی سوچ بھی گھٹیا ہوتی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہاں اصل میں قرض تو مجازن ہے، حقیقت میں قرض نہیں ہے۔ میں نے اس کی ساری وضاحت اس کے اندر بھی لکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فَيُضَاعِفَهُ بڑھا کے دیتے ہیں، لہو اس کو، اضعافاً کثیرہ کئی گنا بڑھا کرتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ایسا ہے کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اس کے مفاد میں اتنا بڑھا چڑھا کے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ من ذا الذی واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، واللہ یقبض اور یقبض، اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا فرماتے ہیں، واللہ یقبض اللہ ہی تنگی پیدا فرماتے ہیں، ویبسط اور وسعت دیتے ہیں، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ الم تر الی الذین الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ ساری بات میں نے یہاں لکھی ہے۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا حضرت شمویل یا حضرت
سموئیل۔ حضرت سموئیل ایک نبی ہیں، بعض روایت کے مطابق حضرت شمویل، تو شمویل یا سموئیل، تو حضرت سموئیل یہ اللہ کے نبی ہیں، سارا قصہ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 350 سال کے بعد پیغمبر ہوئے۔ سورہ مائدہ میں مذکور ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تھا، جس کی سزا انہیں صحرائے سینا میں محصور کر کے دی تھی۔ اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ بعد میں حضرت یوشع کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت یوشع آخر عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے، ان کے معاملات کے تصفیہ کے لیے قاضی مقرر کیے۔ تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار حضرت یوشع کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت قاضی ہوا کرتے تھے، اس لیے اس دور کے قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بائبل کی کتاب القضاء میں اس زمانے کی تاریخ بیان کی گئی ہے، چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا، اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی تھیں۔ آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کیا، انہیں سخت شکست دی اور متبرک صندوق بھی اٹھا کے لے گئے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کی کچھ یادگاریں تھیں، تورات کا نسخہ تھا، آسمانی غذا من کا مرتبہ بھی محفوظ تھا، جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔ حالات کے اس پس منظر میں قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ اس دور میں فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری تھا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں حضرت طالوت کو مقرر کیا گیا۔ کیا سمجھے؟ الم تر الی الملأ بنی الم تر الی الملأ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کی اس واقعے کا علم ہے؟ الم تر، کیا تمہیں علم ہے؟ الی الملأ من بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا، بڑے گروہ کا، من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا 350 سال کے بعد۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی، اپنے نبی سے، لہم، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، کہ ہمارے لیے ابھی تک قاضی مقرر ہوئے ہیں، لہذا ہمارے لیے آپ بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ جو حضرت شمویل علیہ السلام کا قصہ میں نے قصص میں بیان کیا ہے، تو اگر وہ بھیج دیا جائے تو اس میں وہ کافی تفصیل سے سمجھ میں آ جائے گی۔ نقاتل فی سبیل اللہ، اصل میں ایسا ہوا تو کہ اشدودی میں نے آگے کہیں لکھا بھی ہے، اشدودی جو ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور تابوت سکینہ کے اوپر ان کا قبضہ تھا، تو تابوت سکینہ میں کافی ساری چیزیں تھیں، اور وہ تابوت لے کے چلے گئے تھے۔ تو یہ آئے اور انہوں نے کچھ چند ایک بڑے بڑے سردار رکھے ہوئے تھے کہ ان میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں گے، تو ان کو وہاں تو قصہ ہی اور ہوا کہ نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے لیے بادشاہ بنا دیں، یعنی ان سب لوگوں میں سے جو ہمارے ساتھ۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، قال، تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، یہ دیکھیں جو لفظ ہے عصیتم، اس کا لفظی معنی کچھ بھی نہیں ہوتا، حل عصیتم، اس کا لفظی معنی کوئی خاص نہیں، بلکہ اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، حل عصیتم، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ ان کتب علیکم القتال، اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کچھ وعید ہے کہ، تو کچھ وعید ہے کہ اعتبار سے آپ کو ترجمہ ہو سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حل عصیتم کا ایسا ہو سکتا ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا جائے، تو اللہ تقاتلوا، تو تم قتال نہ کرو، تو قالوا، تو وہ سارے کے سارے کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا، ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں وہاں سے نکال دیا، فلسطین سے نکال دیا، وابنائنا، اور ہمارے اولادوں کو بھی نکال دیا، فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان کے اوپر قتال فرض ہوا، تولوا، تو انہوں نے منہ پھیرا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑوں نے منہ نہیں پھیرا، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظلم والوں کو جانتے ہیں۔
پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا حضرت سموئیل علیہ السلام کو، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے اندر طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ہے۔ حضرت طالوت یہ حضرت یوسف کی نسل میں سے تھے، ان کا نام ساؤل بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، ارے وہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے ہوگا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کے قصے کے اندر میں نے اس کی ساری وجہ بیان کی ہے کہ یہ نسل در نسل یہ خود قاضی بنتے ہوئے آ رہے تھے، اور حضرت طالوت چونکہ حضرت یوسف کی نسل میں تھی اور وہ نسل غریب تھی، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی اس کو نہیں بننا چاہیے بلکہ جو مالدار ہو، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، حالانکہ اس کو مال کی وسعت نہیں دی۔ قال ان اللہ اصطفاہ، تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا، حضرت ان کے نبی نے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب کروایا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کیا خوبصورت بات فرمائی، وزادہ بسطۃ فی العلم، وزادہ بسطۃ فی العلم، وزادہ بسطۃ فی العلم، بسطۃ فی العلم، علم سے بھرا ہوا، علم سے بھرا ہوا، وزادہ بسطۃ فی العلم، علم سے بھرا ہوا۔ والجسم، اور جسم سے بھرا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی وسعت اور جسم کی وسعت دونوں عطا فرمائی۔ یعنی اگر جو حکمران آپ کے پاس ہو اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، یعنی عقل بھی اس کی کامل ہونی چاہیے اور جسم بھی اس کا کامل ہونا چاہیے، یعنی جسمانی صحت بھی ہو اور عقلی صحت بھی ہو، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ کوئی آپ نے ملازم رکھنا ہے تو ملازم رکھنے کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اس کو اس کام کے بارے میں علم مضبوط ہے اور جسمانی لحاظ سے اس کام کو کر بھی سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو اللہ رب العزت نے ایک قواعد بتا دی کہ علمی طور پر مستحکم ہو اور جسمانی طور پر، ایسا نہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہر چوتھے دن بیمار ہوئے پڑے ہیں، صدر پاکستان ہر چوتھے دن بیمار ہوئے پڑے ہیں، تو زادہ بسطۃ فی علم والجسم، ان دو چیزوں میں وسعت ہونی چاہیے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ حکمران بنانے کے قابل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، سمجھ رہے؟ محض مال کی زیادتی کی وجہ سے ایسے کسی نے اپنے کسی کو شیخ بنانا ہے، کسی نے اپنا کسی کو بڑا بنانا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس ایسی وسعت اور وقت ہے کہ جسمانی طور پہ آپ کو وقت دے سکے، یعنی ذاتی طور پہ وقت دے سکے، آپ کو سکھا سکے، سمجھا سکے، تو ایسے شخص کو شیخ بنانا چاہیے، ایسے شخص کو استاد بنانا چاہیے، ایسے شخص کو رہنما بنانا چاہیے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کا ملک عطا فرماتے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے۔ اب جب یہ معاملہ ہو، وقال نبیہم، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کہاں سے بادشاہ بن گیا، ہم تو اس کو بادشاہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے موقع ہوا تو میں پی ڈی ایف بنا کے بھی اسکرین بھیجوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں مانتے، حالانکہ خود آئے تھے ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کریں، تو یہ کہنے لگے جی ہم نہیں مانتے، ہمارے لیے کوئی اس کی نشانی بیان فرمائیں۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ، تو ان کے نبی نے کہا کہ اس کی ملک کی نشانی، اس کے بادشاہت کی نشانی ہے کہ یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، یہ تمہارے پاس تابوت لے کے آئے گا جس کے اندر سکینہ ہوگا، یعنی جس کے اندر سکون کا سامان ہوگا، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقیات ہوں گے، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو کہ چھوڑے ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ، اور اس کے اندر نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ جو دوسری قوم کے لوگ تھے، وہ اجدودیہ قوم کے لوگ تھے، اجدودیہ قوم کے لوگ جو ہے وہ تابوت اٹھا کے لے گئے تھے،
اور انہوں نے تابوت نیچے رکھا، اپنا بت اوپر رکھ دیا۔ صبح آئے تو بت نیچے تھا، تابوت اوپر تھا، اور پھر ان کے اوپر چوہوں کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اس طریقے سے بڑی بڑی بیماریاں مسلط ہونے لگیں، تو سب گھبرا گئے۔ نجومیوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کی وجہ جو تابوت ہے، تو تابوت کو لے جاؤ، کچھ طبیعت سیٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں صحیح طریقے سے پڑھا نہیں رہا۔ طبیعت تو الحمدللہ صحیح ہے، کچھ گلا ساتھ نہیں دے رہا، اس وجہ سے تو تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، ورنہ یہ موضوع بڑا مزیدار ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت سمویل علیہ السلام والا قصہ سنیں تو اس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کہہ رہا ہوں، حضرت ایسا ہوا کہ انہوں نے بیل کے اوپر اس کو رکھا اور بیل کو ہنکا دیا، اور بیل وہ چلاتے وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پر اس تابوت کو لے آئے۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے یہاں پہ لکھی ہے، کچھ اشکالات، کچھ اختلافات ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ بات ہوگی۔ دوسرا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اس سے سمجھ میں آیا کہ بڑوں کے باقیات اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، بڑوں کے تبرکات اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، اس میں کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ کسی ایک گروپ کے اندر ایسی بات چلی تھی، کوئی سعودی عرب میں رہتی تھی خاتون، اور اس نے پاکستانیوں کے بارے میں بہت غلط کامنٹ کیے کہ یہ لوگ تو ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، یہ تو کبھی ادھر تبرکات دیکھتے ہیں، کبھی ادھر تبرکات دیکھتے ہیں، ایسا تو شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، اور ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اندر سے بحث ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اگر ترکے کے اندر برکات نہیں ہے تو اللہ نے تابوت سکینہ کے اندر یہ چیزیں کیوں سنبھال کے رکھوائی تھیں؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ بڑا اہم چیز ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو خاص طور پہ اپنے پاس الگ سنبھال کے رکھا جا سکتا ہے، بڑی اہم باتیں ہیں اس کے اندر۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب کیا ہوا؟ اب یہ لشکر چلا، اور لشکر چلتے میں نے اس کی ایک تصویر بھی بنائی تھی، یہ بھی میرے پاس مجھے موقع نہیں مل سکا اس کو لے کے آنے کا، پہلی میں چند منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ تو دریائے اردن ہے جو بحر میت، بحر مردار کو آپس میں ملاتا ہے۔ تو دریائے اردن ایک چھوٹی سی نہر ہے، بڑی سمجھ لیں کہ 20 فٹ چوڑی نہر ہوگی، یہ دریائے اردن ہے۔ یہ اس راستے بیت المقدس کے راستے میں آتی ہے۔ آپ بیت المقدس کا میپ کھولیں گے تو آپ گوگل میپ کھولیں گے تو آپ کو اس میں نظر بھی آ جائے گا، میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو دکھا دے دوں گا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، بلکہ آج موقع ہو تو آج بھی دکھا دوں گا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب طالوت جو ہے لشکر کو لے کے چلے، جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، فلما فصل، جب روانہ ہوئے طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ، قال، تو کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، سخت پیاس لگی ہوئی تھی سب کو، کہا کہ اللہ رب العزت نے تم کو آزمایا ہے نہر کے ذریعے سے۔ اب فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو وہ ہم میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں کوئی اگر پینا چاہے تو ایک گھونٹ پی لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو اس میں سے پیا لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے، یعنی بہت تھوڑے لوگوں نے پیا، یعنی فشربوا منہ، تو اس میں سے پی لیا، یعنی سب لوگوں نے پی لیا، الا قلیلا منہ، مگر 313 نے نہیں پیا، روایت میں 313 نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، اور جب انہوں نے اس کو پار کر لیا، ہوا اس نے، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان لائے انہوں نے پار کیے، تو قالوا، تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور اس لشکر کے اندر ثابت قدم رہنے کے لیے، اس لشکر کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم لوگوں کی ضرورت تھی، چاہے وہ تھوڑے لوگ ہوتے، اللہ نے تھوڑے لوگوں کو آگے لے کے آئے۔ لیکن جب اس کو دیکھا، جالوت کو دیکھا، وہ دیکھیں وہ لفظ ہے طالوت، یہ ہے جالوت،
جالوت کو دیکھا تو جالوت کافی بڑے جسم کا آدمی تھا، کافی اونچا ہٹا کٹا تھا، اور وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو قال الذین یظنون انہم ملاقو، قالو تو لوگ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ ہمارے لیے آج طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ تو قال الذین یظنون، جو لوگ یہ گمان کرتے تھے انہم ملاقو اللہ، کہ وہ لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کم کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں، فئۃ کتنی ایسی جماعتیں، قلیلۃ جو کہ تھوڑی سی ہوتی ہیں، غلبت وہ غالب آ جاتے ہیں، فئۃ کثیرۃ بڑے جماعتوں کے اوپر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ زیادہ خوش ہونے والے کے ساتھ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برز لجالوت وجنوده، ولما اور جب، برزا آمنے سامنے آئے، لجالوت وجنوده، یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے، لی جالوتا جالوت کے سامنے، وجنودہ اور اس کے لشکر کے سامنے، قالو تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا، اے اللہ ہمارے لیے الٹا دیجئے، صبرن صبر کو، ربنا افرغ علینا صبرن، اے پروردگار ہمارے اوپر صبر و استقلال کی صفت الٹا دیجئے، انڈیل دیجئے، آپ گلاس کو پکڑیں اور الٹا کر دیں، تو الٹا کرنے سے جتنا پانی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا نیچے گر جاتا ہے۔ وثبت اقدامنا، چنانچہ اللہ سے یہ دعا مانگنا کوئی منع نہیں ہے، افرغ انڈیل دیجیے علینا ہمارے اوپر صبرن صبر کو، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کیجیے کافروں کی قوم کے خلاف۔ فہزموہم باذن اللہ، فہزموہم باذن اللہ، شکست دے دی، فہزموہم ان کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ اور سب سے پہلے شکست کیسے دی؟ شکست دی کہ جالوت سب سے پہلے آ گیا اور کہنے لگا کون مجھ سے مقابلہ کرے گا، تو جالوت کا قد بہت اونچا تھا، ظاہر بات ہے اس کی گردن تک تلوار بھی نہیں پہنچتی تھی، تو کون اس کا مقابلہ کرتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی اس وقت لشکر میں تھے، تو ان کو کھانا دینے آئے تھے، چھوٹے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا بھی تم تو چھوٹے ہو، تم تو ویسی پورے آدمی نہیں ہو، تم چھوٹے سے ہو، تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ حضرت داؤد نے فرمایا کہ دیکھو وہ بڑا ہے، میرا نشانہ خطا نہیں ہوگا، میں جہاں بھی اس کو ماروں گا، جیسے بھی اس کو ماروں گا تو وہ اس کو لگے گا ضرور، اور وہ مجھے مارے گا، میں چھوٹا ہوں، میں آگے پیچھے ہو جاؤں گا، میں بچ سکتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر کپڑے کے اندر باندھا اور لے کے چلے گئے، تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا اور مقابلے پہ آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کھینچ کے وہ پتھر اس کے سر پہ مارا، سر پہ اتنا زور سے لگا کہ وہ وہیں پہ گر گیا، وہیں پہ گرا تو سب لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، تو اس طریقے سے وہ قتل و قتال سے بچت ہوگی، اور وہ سب کے سب شکست کھا گئے۔ تو وہ قتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، پھر اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہت عطا کی، والحکمہ اور حکمت بھی عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور ان کو سکھایا جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ دفاع نہ کرے لوگوں کا، بعضهم ببعض، بعض کا بعض سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جائے، یعنی اگر کوئی طاقتور آگے بڑھتا گیا اور اللہ رب العزت نے اس کو ایسے ہی سرکش چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت ایسا نہیں فرماتا، لفسد، تو زمین میں فساد ہو جائے، لہٰذا اللہ کسی کو ایسے کھلی چھوٹ نہیں دیتے کہ وہ برسہ برس تک چلتا رہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کسی طاقتور کو اگر نیچے گراتے ہیں
تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے تمام عالمین پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں. نتلوها علیک، ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، بالحق ٹھیک ٹھیک، نتلوها جو ہم پڑھ کے سناتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ خود پڑھ کے سناتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ان پیغمبروں میں سے ہیں جو کہ رسول بنا کے بھیجے گئے، آپ ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کے بھیجے گئے. یہ ہمارا الحمدللہ دوسرا پارہ مکمل ہو گیا ہے. اللہ کرے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہو. میں اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکا ہوں اتنی کوشش کی ہے. آگے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے.